الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پہ تشریف فرما حضرت مولانا مفتی محمد راغب صاحب، مولانا نصر اللہ صاحب قاسمی، حضرت مولانا نفیس صاحب اور ان کے اساتذہ، اسٹیج پہ تشریف فرما تمام معزز علماء کرام اور سماجی اور سیاسی کارکن اور عزیز طلباء، میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اس جامعہ زید بن ثابت کے اندر ششماہی امتحان کے موقع پر بچوں کا امتحان لینے کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے بچوں کا امتحان لیا۔ ابھی چونکہ ابتدائی مرحلہ ہے تو ابتدائی مرحلے میں کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، اور جو یہ امتحانات ہوتے ہیں یہ امتحانات آگے صحیح ہونے کے لیے بچوں کی تعلیم کتنی اچھی ہو، یہ امتحانات جو ہوتے ہیں یہ اس کا پیش خیمہ ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے پھر اساتذہ اور طلباء کو اس بات کی تنبیہ ہوتی ہے کہ جو خامیاں رہ گئی ہیں اس کو آئندہ پورا کیا جائے۔ بہرحال بچے جو ہیں وہ اوسط درجے کے ہیں، جو ہم نے ان کا امتحان لیا ہے۔ کچھ تلفظ کی خامیاں ہیں، میں اساتذہ سے گزارش کروں گا اس کو پورا کریں۔ آئندہ جب بھی آپ کسی بھی ممتحن کو بلائیں تو یہ خامی آپ کے اس کے اندر نہ رہے۔ حضرات، یہ جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ تو ایک بالکل گیلی مٹی کی طرح سے ہوتے ہیں۔ گیلی مٹی کے اوپر اگر کوئی لائن کھینچ دی جاتی ہے اور جب وہ گیلی مٹی سوکھ جاتی ہے تو بالکل وہ لائن برقرار رہتی ہے۔ ایسے ہی اساتذہ کی جو ذمہ داری ہے، اساتذہ طلباء کو جس لائن سے، جس طریقے سے، جتنی محنت کے ساتھ ان کے اوپر لکیر کھینچیں گے، جتنی محنت کریں گے، وہ بچے اسی حساب سے تیار ہوں گے۔ اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ میں جب بھی کسی ادارے میں جاتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ مدرسہ جو ہے صرف طالب علم کا نام نہیں ہے، صرف استاذ کا نام نہیں ہے، یا در و دیوار کا نام نہیں ہے۔ مدرسہ نام ہے تین چیزوں کا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو طلباء ہیں یہ طلباء اپنے گھروں سے نکل کر کے آپ کے ادارے میں آئے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور طالب علم کو یہ چاہیے کہ اپنا وقت ضائع کیے بغیر استاد جو ان کو حکم دیں، استاد جو ان کو پڑھائیں اس کو یاد کریں اور اچھی طرح سے اپنے اسباق کی پابندی کریں۔ یہ تو طالب علم کا فرض ہے۔ استاذ کا فرض کیا ہے؟ استاذ کا فرض یہ ہے کہ استاذ یہ دیکھیں کہ یہ بچے اپنے گھروں سے نکل کر کے علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کس گلی کوچے سے آئے ہیں، کتنی غربت کے ساتھ آئے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، تو ان کا وقت ضائع نہ کریں۔ آپ اپنی غیر حاضری کے اوپر دھیان دیں کہ آپ غیر حاضری نہ کریں۔ طلباء جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، یہ استاذ کا فرض بنتا ہے۔ اپنا بھرپور حصہ جو ہے طالب علم کے اوپر خرچ کریں۔ اور تیسرے جو ہے انتظامیہ ہوتی ہے۔
انتظامیہ کا کام کیا ہے کہ طلبہ اور اساتذہ، خاص کر کے اساتذہ کی تنخواہوں کے اوپر خاص کر کے دھیان دیں۔ ان کو جو تنخواہ دی جا رہی ہے، اس تنخواہ کے اندر ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ اگر استاذ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ استاد جو ہے اس ادارے سے کہیں دوسرے ادارے میں نہیں جائے گا، اور اگر استاذ کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ سال بھر پڑھائے گا، اس کے بعد دوسری جگہ دیکھے گا۔ اور استاد جب کسی ادارے سے نکل کر کے پھر کوئی نیا استاد آتا ہے تو یہ اساتذہ یہاں ذمہ دار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کتنی خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جو ایک ڈھرا، جو ایک اصول اور ایک ضابطے کے تحت جو کام ہوتا ہے وہ کام صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ان تینوں کی ذمہ داری ہے اور ان تینوں کا نام جو ہے ادارہ ہے۔ اگر ہر ایک اپنے اپنے فرائض کو پورا کرے گا تو انشاءاللہ یہ ادارے، جس کو ہمارے اکابر نے بڑی محنت کے ساتھ قائم کیا، جب 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا، اس کے بعد ہمارے اکابر نے مکاتب کا جال بچھایا، ہندوستان کے چپے چپے اور گوشے گوشے کے اندر مکاتب کا جال بچھایا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو صحیح طریقے سے جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا تھا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اکابر کی جو برکت ہے، ان کا جو ایک درخت لگایا ہوا مکاتب کا، وہ ایک ایسا جال بچھ گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے الحمدللہ اس وقت یہ کمی نہیں محسوس ہوتی ہے۔ اور اسی ادارے کے اندر جو یہ بچے پڑھتے ہیں، اگرچہ یہ ادارہ ابھی چھوٹا ہے لیکن انہی بچوں میں ہم جیسے علماء پیدا ہوں گے، بڑے بڑے جو اکابر ہندوستان کی آزادی کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہی میں سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرے۔ اس لیے ان اداروں کی بڑی اہمیت ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ علاقے کے جو لوگ ہیں، اس کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، ان اداروں کو اپنا ایک فرض منصبی سمجھیں کہ ان اداروں کی ہمیشہ خدمت کرتے رہیں۔ جو شخص ان اداروں کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، ایک بات اور میں کہوں گا، یہاں جو ذمہ دار حضرات ہیں، مولانا نفیس صاحب یہاں نہیں ہیں، خاص کر کے میں ان سے، اور جو مدرسے کے ذمہ دار ہیں، کسی مسجد کے متولی ہیں، کسی دارالعلوم کے ذمہ دار ہیں، کسی اور ادارے کے ذمہ دار ہیں، میں ان سے ایک بات یہ کہوں گا کہ اپنے ادارے کے اندر اگر کسی بھی طالب علم کا داخلہ لیں تو اس کا آئی کارڈ اور اس کا فوٹو ضرور اپنے پاس رکھیں۔ بغیر آدھار کارڈ کے کسی بھی طالب علم کا، چاہے وہ علاقے کا ہو، چاہے وہ کسی دور دراز علاقے سے پڑھنے کے لیے آیا ہو، اس کا داخلہ ہرگز نہ لیں۔ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب مدنی، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، میں اسی واقعے کو نقل کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند کے صاحبزادے ہیں، مولانا حبیب اللہ مدنی۔ انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، اس سے پہلے وہ اسی بڑوت کے علاقے کے اندر ان کا ادارہ ہے، بڑوت کے اور کچھ اور آگے، وہاں پہ ایک مدرسہ تھا۔ اس مدرسے کے اندر کافی طلبہ تعلیم حاصل کرتے تھے، باہر کے طلبہ۔ تو لاک ڈاؤن سے پہلے ایک طالب علم نے آ کر کے داخلہ لیا اور اس کے ساتھ ایک طالب علم اور داخلہ لیا۔ 1 سال 2 سال تک پڑھتا رہا اور پڑھنے کے بعد پھر لاک ڈاؤن لگ گیا۔ لاک ڈاؤن لگنے کے بعد پھر مدارس بند ہو گئے۔ جب مدرسہ کھلا، وہ طالب علم جو ایک طالب علم کے ساتھ آیا تھا، اس نے اپنا آدھار کارڈ بنانے کے لیے جب گیا تو داخلہ تو اس نے لیا تھا مسلمان کے نام سے، لیکن اس نے جو اپنا
فنگر پرنٹ وغیرہ لگایا تو پتہ چلا کہ یہ لڑکا جو ہے غیر مسلم ہے، اور پھر جس ادارے کے اندر اور جس کمپیوٹر والے کے پاس وہ گیا وہ بھی غیر مسلم تھا۔ اس نے جو ہے کہا کہ بھئی یہ طالب علم، یہ بچہ مسلمان ہے اور اس کے فنگر پرنٹ وغیرہ کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو غیر مسلم ہے۔ پھر اس کی کھوج ہوئی، کھوج ہونے کے بعد پتہ چلا کہ اس ادارے کے اندر اس بچے نے 2 سال تک تعلیم حاصل کی ہے۔ اب ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، RSS کی تنظیمیں، دوسری تنظیمیں اس ادارے کے خلاف کھڑی ہو گئیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس بچے کو زبردستی مسلمان بنا کر کے داخل کیا گیا تھا، اور اس بچے کو مطلب جو ہے داخل کر کے تعلیم حاصل کرانے کے لیے اس کو داخل کیا گیا تھا۔ آخرکار انہوں نے آدھار کارڈ اس کا لیا نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان تنظیموں کی وجہ سے باقاعدہ FIR درج ہوئی، اور ادارے کے اندر باقاعدہ انہوں نے چھاپا مارا پولیس کے ذریعے سے، اور 3 آدمیوں کے خلاف جو ہے مقدمہ درج ہو گیا۔ اب ظاہر ہے اب عدالت کیا فیصلہ کرے گی، کس طرح سے کیا ہوگا، کس طرح سے نہیں ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ادارے کے اندر جب بھی کسی کا داخلہ لیں تو بغیر آدھار کارڈ کے داخلہ نہ لیں۔ ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے ادارے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو بچے داخلہ لیتے ہیں، عام طور سے اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ابھی چھوٹے اداروں میں دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں ان کے پاس اندراج رجسٹر نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی خامی ہے ہمارے اندر، اس چیز کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جو مدارس کے علماء ہیں، ائمہ ہیں، جو کسی بھی شخص کو، کسی بھی اجنبی شخص کو اپنے ادارے کے اندر رہائش پذیر نہ ہونے دیں جب تک کہ آپ کو اس کا اطمینان نہ ہو جائے۔ کسی مسجد کے اندر اگر کوئی آدمی آ کر کے رہائش پذیر کرتا ہے تو اس کو اپنے مسجد کے اندر نہ ٹھہرنے دیں، اپنی جگہ پہ نہ ٹھہرنے دیں۔ پتہ نہیں کون سا آدمی ہے، کس نوعیت کا ہے، کیا کہیں کوئی کانڈ کر کے آیا ہے، کوئی چوری کر کے آیا ہے، ڈکیتی کر کے آیا ہے، کسی کا قتل کر کے آیا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ذمہ دار حضرات، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ہرگز ایسے جو نہ جاننے والے لوگ ہیں ان کو اپنے یہاں ٹھہرنے نہ دیں، اور اپنے ادارے میں بغیر کسی آدھار کارڈ کے، کسی بغیر جو ہے پہچان پتر کے اس کا داخلہ نہ لیں۔ میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، جو طلباء امتحان کے اندر کامیاب ہوئے ہیں، ناظرے کے اندر کامیاب ہوئے ہیں، انگریزی کے اندر کامیاب ہوئے ہیں، میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو خامیاں آپ کو بتلائی گئی ہیں وہ آئندہ جب بھی آپ کے ہاں کوئی امتحان ہو تو وہ نتیجے کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔